السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑکوں کے چند ایسے نام شیئر کروں گا جو منفی ہیں یا بدمانی ہے اور اس کا برا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ ایسے مشہور نام ہیں کہ یہ نام ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ گے ان ناموں میں سے کوئی نام ضرور ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے اگر کسی شخص کا ایسا نام ہے، منفی نام ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نام کو تبدیل کر دیجئے۔ اگر نام کا تبدیل کرنا اتنا ضروری نہ ہوتا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نام کو تبدیل نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام کو تبدیل کیا جو اچھے نہیں تھے یا برا مانا تھا یا منفی تھے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے ایسے نام رکھا ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں یہ نام نوٹ کر رہا تھا تو ان میں سے اکثریت ایسے لوگ تھے جو میں ان کو پہچانتا ہوں، ایسے نام رکھے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میں قسم کھاتا ہوں کہ ان میں سے اکثریت وہی لوگ کہ میں نے کسی کو بھی راحت، سکون، خوشحالی میں نہیں دیکھا ہے جن کے یہ نام ہے۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے حکیم۔ حکیم کی معنی ہے دانش مند۔ معنی تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن یہ منفی نام ہے۔ منفی نام کا اثر انسان پر بہت برا ہوتا ہے۔ ہاں، اس طور پر آپ خوبصورت بنا سکتے ہو کہ عبد الحکیم کہہ دے، پھر یہ مثبت ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے باسط۔ باسط کا معنی ہے پھیلاؤ، اور اس کا ٹوٹل معنی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل معنی آتے ہیں زندگی میں انتشار پھیلانے والا۔ تو یہ نام ٹھیک نہیں ہے، زندگی میں انتشار پھیلانا، اس کا اثرات بھی بد ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ نام نہ رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سجاد۔ سجاد کی معنی ہے سجدہ کرنے والا۔ نام بالکل ٹھیک ہے، سجدہ کرنے والے، لیکن یہ نام منفی ہے۔ اگر جوڑ کر ایک حرف کا تعداد گن لیا جائے تو اس کی معنی آتی ہے مشکلات، تو لہٰذا مشکلات سے بچنے کے لیے نام کو تبدیل کر دیجیے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ نافع۔ نافع نام جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا۔ اب نام تو بڑا بہترین ہے، فائدہ پہنچانے والا، لیکن یہ نام منفی ہے، اور منفی ہونے کی وجہ سے اگر آپ گن کر ایک حرف کا تعداد گن لیجیے، جیسے نون، الف، تو اس کے معنی آتے ہیں فائدے کے بجائے مشکلات پہنچانے والا۔ تو یہ نام بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں، نافع کے بجائے آپ عبد النافع کہیں، پھر نام مثبت ہے اور بہترین فائدہ بھی ہے۔ ایسے نافع نام رکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو عبد النافع لگا دے، پھر بہترین ہوگا۔ اور پانچویں نمبر پر ہے بلال۔ بلال ہر کسی نے یہ نام رکھا ہوتا ہے اور بڑا مشہور نام ہے، اور بظاہر اچھا نام بھی ہے بلال، لیکن یہ منفی نام ہے اور معنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے بے رنگ۔ بے رنگ، اب بے رنگ ایسے یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے شاطر۔ شاطر کا معنی ہوتے ہیں مکار، فریب، دھوکے باز۔ تو فریب، دھوکے باز ایسے ناموں اور ایسے معنی والے سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ منفی ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہے عاق۔ عاق کے معنی جو ہوتے ہیں اس کا ہوتے ہیں نافرمان، نافرمانی کرنے والا۔ اس کا نافرمانی کرنے والا، تو یہ نام بھی ٹھیک نہیں ہے، معنی بھی ٹھیک نہیں ہے اور منفی بھی ہے، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں نمبر پر ہے جبار۔ جبار کے معنی ہم اکثر اردو دان سمجھتے ہیں۔ جبار کی معنی ہوتے ہیں ظالم، ظلم کرنے والا۔ اور نویں نمبر پر ہے عصا۔ جیسے ہم عیسیٰ لکھتے ہیں تو عیسیٰ کی طرح عصا۔ عصا کی معنی ہوتے ہیں گناہ گار اور منفی نام ہے، تو لہٰذا اس نام سے بھی بچنا چاہیے، ایسے ناموں سے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے فتاح۔ فتاح کی معنی ہے پریشانیوں کو کھولنے والا، تو اس نام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، پریشانیوں کو کھولنے والا، اور ہے بھی منفی، تو لہٰذا جتنے منفی نام ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہاں، جو نام میں نے بیان کیے، حکیم، باسط اور نافع، تو ان کے شروع میں اگر عبد لگا دی جائے، جیسے عبد الحکیم، عبد الباسط، عبد النافع، تو یہ پھر منفی کے بجائے مثبت ہو جائیں گے۔ اگر لوگ اس کو عبد الباسط کہہ سکتے ہیں، عبد الحکیم کہہ سکتے ہیں، اگر لوگ اس کو حکیم کہیں گے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ لوگوں کی بھلا ہو سکے، اور ایسے مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔